الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اجرنا من النار آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 سے ہم درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو 5 آیات کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اگر کوئی سوال ہو آپ کا ان آیات کے متعلق، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ اینڈ پر پوچھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک سوال پوچھا، اس سوال کی نوعیت کیا بنی، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ پیچھے بھی چونکہ 2 سوال پوچھے گئے تھے۔ یسألونک ماذا ينفقون، کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ پھر انہیں بتایا گیا تھا کہ جو مال خرچ کرنا چاہو وہ ماں باپ کو، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو اور مسافروں کو، ان پر خرچ کرو۔ پھر انہوں نے دوبارہ ایک سوال کیا، یسألونک عن الشہر الحرام عن الشہر والحرام قتال فی، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ اس میں جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یعنی انہوں نے ایک تو قتال کے متعلق پوچھا کہ جو حرام مہینے ہیں تو ان میں لڑنے کے متعلق کیا حکم ہے، کہ جب ہم تجارت کے لیے جاتے ہیں یا حج یا عمرے کی نیت کرتے ہیں تو راستے میں اگر کوئی لشکر آ جائے تو اس میں کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ پھر انہوں نے ایک پیچھے سوال کیا تھا کہ کس طرح کا مال کن لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ اب اسی طرح کا ایک سوال آگے انہوں نے کر دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے۔ اس کا اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھیں گے تو عرب میں یہ ایک روایت تھی کہ جب بھی سردیوں کا موسم آتا تھا اور شمال کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی اور جب اس قسم کا ماحول بنتا تھا تو عرب میں ایک قحط کی نوعیت بن جاتی تھی، قحط سا معاملہ بن جاتا تھا کہ فصلوں کا اتنی نہیں ہو رہی، کوئی تجارت وغیرہ کا کوئی اتنا خاص معاملہ نہیں بن رہا۔ تو اس میں پھر لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ مختلف جگہوں پر محفلیں منعقد کرتے، اس میں وہ شراب پیتے، جوا کھیلتے، اور جب وہ لوگ شراب پیتے پھر وہ کسی کی بھی اونٹنی پکڑ لیتے، کسی کا جانور پکڑ لیتے، تو وہ اپنی مستی کی حالت میں اسے ذبح کر دیتے، اور پھر جب شراب پینے کے بعد وہ جانور کو ذبح کرتے، پھر جو جوا کھیلتے اس جوئے میں جو جیتتا تھا وہ گوشت جیتنے کے بعد اسے غربا میں، فقراء میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ تو اسی معاملے کو لے کر عربوں کی روایت میں لوگ بھی وہاں پر جمع ہو جایا کرتے تھے کہ ہمیں کھانے کے لیے ملے گا، قحط کا معاملہ ہے، تو کھانے کی صورت کو مد نظر رکھ کر لوگ اس معاشرے میں جمع ہو جایا کرتے تھے کہ اب ہمیں یہاں پر کھانے کے لیے ملے گا مختلف قسم کے اناج، تو پھل وغیرہ ملیں گے، اس قسم کی چیزیں۔ تو جب وہ شخص جس کا اونٹ یا جانور انہوں نے پکڑ کر نشے کی حالت میں ذبح کیا ہوتا تھا وہ آتا اور وہ کہتا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا، میرا اونٹ پکڑ کر ذبح کر دیا، تو پھر وہ جتنی قیمت مانگتا، منہ مانگی قیمت اسے ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو عرب میں بہت عزت کا مقام حاصل تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ پہلے شراب پیتے ہیں، پھر کسی کا جانور پکڑتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، پھر جوا کھیلتے ہیں اس کے گوشت کے اوپر، اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پھر غریب لوگ اس گوشت کو کھاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے دیکھا نا جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو قربانی میں کتنے غریب لوگ قربانی والی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں گوشت کھانے کے لیے ملے گا۔ جن لوگوں نے پورا سال شاید کوئی ایک آدھ دفعہ گوشت کھایا ہوتا ہے، وہ سال بعد تو پیٹ بھر کر اور پوری آزادی کے ساتھ گوشت کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور غور و فکر کے قابل ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے، وہ میرے یعنی تحقیق کے مطابق قربانی والوں سے بھی زیادہ گوشت جمع کر لیتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ
اگر چھوٹے جانور کے اندر آپ 7 حصے ڈالیں تو آپ کو 15-20 کلو یا 25 کلو گوشت آ جائے گا. تو ایسے لوگ ہیں جن کے منہ کے الفاظ ہیں کہ اس دفعہ تو ہم نے 50-60 کلو گوشت جمع کیا ہے, تو پھر ہم نے بھی لوگوں میں تقسیم کیا ہے. تو یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ اتنا گوشت جمع کر لیتے ہیں, یہ بھی ایک قسم کی زیادتی کی بات ہے. اگر ایک گھرانہ 50 کلو گوشت جمع کر لے گا تو یہ ایک لالچ کے زمرے میں آتا ہے. تو لالچ اس قسم کا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق چلیے حد سے حد زیادہ زیادہ آپ نے کرنا 10 کلو کر لیں, 12 کلو کر لیں, 50-60 کلو 2 من گوشت ان لوگوں نے جمع کیا ہوتا ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. اور جنہوں نے قربانی کی ہے ان کے لیے تو اللہ نے پھر ایک مقدار مقرر کر دی ہے کہ انہوں نے کیا اس میں معاملہ کرنا ہے, غریبوں کو کتنا دینا ہے اور خود کتنا کھانا ہے. لیکن اگر قربانی کا سارا گوشت آپ خود بھی کھا لیتے تو اس میں کوئی بات مانے نہیں ہے, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. پہل یہ تھا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کو کہا گیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تم نہیں رکھ سکتے. لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کرنے کے بعد سارا گوشت خود بھی کھا لیتا ہے گھر پر تو اس پر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. یہ وسعت اب پیدا ہو چکے اس زمانے کے بعد. تو عرب میں بھی لوگ اس طرح کرتے تھے کہ وہ محفلیں منعقد کرتے, اس میں جانوروں کو ذبح کرتے, فقراء میں تقسیم کرتے تھے. تو جو لوگ اس محفل میں شامل ہوتے انہیں تو بڑا عزت کا مقام حاصل تھا کہ یہ تو بڑے عزت دار لوگ ہیں, بڑے فیاض قسم کے لوگ ہیں. اور جو لوگ اس محفلوں میں نہیں شرکت کرتے تھے انہیں پھر برم کہا جاتا تھا, یعنی بخیل لوگ. برم عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بخیل, یعنی اسے کا. تو اب دیکھیں کہ جو عزت دار انسان ہے, جس کی معاشرے میں ایک اپروچ ہے, جس کی لوگ عزت کرتے ہیں, جسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس کے لیے بخیل کا تانا سننا آسان نہیں ہوتا. وہ بخیل کا تانا سن کے معاشرے میں رہ نہیں سکتا. تو اب اس میں صحابہ کرام بھی آ رہے تھے. اب وہ ان کے ذہن میں, ان کے دماغ کے اندر یہ بات اٹھ رہی تھی کہ پوچھنا چاہیے کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم. تو پھر اسی سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر یہاں پر ان سے پوچھا گیا. انہوں نے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر, کہ اے پیغمبر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں, قل, ان سے کہہ دو. اب اللہ نے کیا کہا, فیہما اثم کبیر, کہ ان میں نقصان بڑا ہے, ان دونوں چیزوں میں نقصان بڑا ہے. یہاں پر پھر اللہ نے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں نقصان بڑا ہے, لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں کا آپس میں تقابل کروایا, اسم اور منع, نفع. یعنی اسموں کا مطلب ہوتا ہے گناہ, نفع کا مطلب فائدہ. یہاں پر ضرر کا لفظ نہیں آیا, یعنی منافع کے ساتھ نقصان کا لفظ نہیں آیا, بلکہ گناہ کا لفظ آیا کہ ان میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گناہ زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس کا گناہ زیادہ ہے. تو جب انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی وضاحت کی کہ جوئے اور شراب کے متعلق ان لوگوں نے آپ سے دریافت کیا, تو آپ پھر انہیں یہ بات کہہ دیجیے کہ پھر آگے پھر ایک دوسرا سوال پیدا ہو گیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلِ الْعَفْوَ, ان سے کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو, یعنی اپنے حال اور مستقبل کی ضرورتوں کو سائٹ پر رکھو, اپنے کاروبار کی ضرورتوں کو سائٹ پر رکھو, اپنی ساری ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر جو مال اب تمہارے پاس اضافی ہے وہ تم غربا میں تقسیم کر سکتے ہو, وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو. لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ مال میں سے نکالنی پڑتی. زکوٰۃ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر 1 سال تک آپ کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی پڑی رہتی ہے تو 1 سال کے بعد آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر 1 لاکھ روپے آپ کے پاس پڑا رہتا ہے پورا 1 سال, تو 1 لاکھ پر آپ 2500 روپے سال بعد زکوٰۃ دیں گے.
زکوٰۃ آپ کسی غریب کو، رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، کسی محلے میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں. یہ بیکاری قسم کے جو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ تو پہلے ہی بیکاری صرف لگ رہے ہوتے لیکن یہ ہوتے نہیں ہیں. میرے لحاظ سے ان کے پاس آپ سے زیادہ پیسہ ہے جو مانگنے والے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ اس کو دیں جو قرآن نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے. یعنی ایسے لوگ تلاش کریں کہ جو بہت محنت اور مزدوری کے ساتھ روزگار کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے چل رہی ہوتی ہے اس محنت کے ساتھ. تو بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور خود محنت کی کمائی سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا گزارا اس میں ہو نہیں رہا. تو اگر ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ کون سا مال خرچ کریں تو ان سے کہہ دیا گیا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ مال خرچ کر دو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو. اب اینڈ پر آیت کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. قرآن میں متعدد جگہ پر یہ آیت آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو. لیکن جب ایک قرآن کا طالب علم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے فہم، اس کے ادراک کو، قرآن کے جو یعنی لسانیات ہے اس نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ قرآن کے لیے تو عربی گرامر سیکھنی پڑتی ہے، قرآن کے لیے صرف و نحو سیکھنا پڑتا ہے، قرآن کے لیے آپ کو پرانی جو عربی شاعری ہے اس پر نظر دورانی پڑتی ہے، سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے. تو اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ایک قسم کی بڑی مشکل ہے اس کا فہم حاصل کرنا قرآن کا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو آسان نازل کیا، کون ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کرے. تو بظاہر قرآن مجید بہت آسان کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ اس میں کجی تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب سراپا ہدایت نہیں ہے. ہدایت یہ کتاب خود سب کو دیتی ہے، چاہے کوئی کم پڑھا لکھا ہے چاہے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے. لیکن جو ہدایت کا طالب ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ہدایت یافتہ ہوں، تو اس کو تو اس کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جو پہلے ہدایت یافتہ ہے. یہ کتاب تو آئی ہے ہدایت کے لیے، سراپا ہدایت بن کے، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی شروع میں جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی، آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، کسی کتاب کے شروع میں یہ نہیں آتا کہ اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ہر مصنف تقریباً یہی لکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. اگر آپ کی نظر میں وہ غلطی گزرے تو انہوں نے اپنا پھر کانٹیکٹ نمبر دیا ہوتا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اس غلطی کا اگلے ایڈیشن میں سولوشن نکالا جا سکے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا ریب، شروع میں ہی ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ بات، اور آج دیکھ لیں 1446-47 سال کے بعد بھی اب تک اس کتاب پر ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن کوئی تضاد نہیں، کوئی عربی میں اس میں ایسی غلطی نہیں نکلی صرف و نحو کی کہ وہ بیان کر سکے کہ ہاں مذکر کی جگہ مونس آنا چاہیے تھا، مونس کی جگہ مذکر آنا چاہیے تھا، یہاں پر یہ نکرہ یا معرفہ آنا چاہیے تھا. اس کتاب پر تحقیق ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو شخص بھی کتاب لکھتا ہے، شیکسپیئر اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی کتابوں میں 100 سال 150 سال کے بعد غلطیاں نکلنا شروع ہو گئی. ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطی 100 سال کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں نیا ایڈیشن. بلکہ ایک شخص اپنی زندگی میں کتاب لکھتا ہے، اس کی زندگی میں 10 سال بعد اس کتاب میں غلطی نکل آتی ہے، وہ پھر نئے ایڈیشن میں اس کو بدل دیتے ہیں. لیکن قرآن مجید تو 1446-47 سال سے اس میں کوئی غلطی، بلکہ آج بھی جو قرآن کے پرانے نسخے پڑھے ہیں، جو حد
عمر کے دور میں شاید لکھے گئے تھے، یعنی 50 ہجری تک جو لکھے گئے تھے، آج بھی وہ دنیا میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آپ ملا کے دیکھ لیں آج کی قرآن کی عربی کو، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا شاید کہ قرآن کی وہ عربی کس طرح کی ہے، بغیر زبر کے، زیر کے، بغیر نقطوں کے، کہ جو عربی کا ماہر ہے وہ اسے آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام کھولے۔ دیکھیں کہ جب خمر کا لفظ آیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خمر سے مراد ایسی چیز جو پردہ ڈال دے، یعنی دیکھیں کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل و شعور پر ایک قسم کا پردہ ڈل جاتا ہے، پھر اس کو نہیں پتا ہوتا وہ گالیاں بھی نکال رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی بھی کر رہا ہے۔ تو جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ ڈل جاتا ہے، اسی لیے خمر کا مطلب پردہ ڈالنا۔ سورہ قرآن مجید میں عورتوں کی، سورہ نور میں شاید عورتوں کی اوڑھنیوں کے لیے بھی خمر کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جب وہ اپنی اوڑھنیوں سے اپنے جسم کو یا اپنے چہرے کے سر کو ڈھانپتی، اس کے لیے بھی خمر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پھر ایک شخص نے طارق بن سوید جوفی شاید ان کا نام ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا شراب کے متعلق، تو نبی علیہ السلام نے شراب کو برا کہا یا ناپسند کہا، تو اس نے کہا کہ اگر میں اسے دوا کے طور پر یوز کروں پھر کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوا کے طور پر کیا یوز کرو گے، یہ تو خود بیماری ہے۔ پھر حضرت عثمان نے ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ایک زمانے میں ایک واقعے کو انہوں نے بیان کیا، شاید بخاری ہے، سنن نسائی کے اندر یہ رپورٹ ہوا واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک پہلے زمانے میں بڑا نیک انسان تھا، تو اللہ کا عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک بدکار عورت کو اس سے محبت ہو گئی۔ بدکار عورت نے اپنی لونڈی سے کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم نے تم سے کچھ مسئلے پوچھنے ہیں اور ہمارے پاس تشریف لے آؤ۔ تو اس کی لونڈی اس شخص کے پاس گئی، اس نے اسے جا کے بتایا کہ اس طرح ہمیں کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ سے دریافت کرنا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ تو وہ شخص چلا گیا، تو جس دروازے سے وہ گزرتا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا۔ اس کے بعد جب وہ اس عورت کے سامنے پیش ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک شراب کا پیالہ تھا، ایک ہاتھ میں اس نے بچہ پکڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے تجھے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے یہاں پر نہیں بلایا، بلکہ ہم نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ یا تو اس بچے کو قتل کر دے، یا میرے ساتھ بدکاری کر، یا پھر شراب کا پیالہ پی، ان تینوں میں سے کوئی یہ کام کر۔ اب ان تینوں میں سے جو سب سے بہتر اس وقت کام ہے وہ تو شراب پینا ہی ہے، تو اس شخص نے شراب پی لی۔ تو شراب پی کے اس نے بدکاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا، تینوں کام ہو گئے۔ تو شراب ام الخبائث ہے، تو عثمان نے فرمایا ام الخبائث مطلب خبائث کی ماں ہے، کہ شراب کی حالت میں انسان کی عقل پر ہی ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ اس سے جو مرضی کروایا جا سکتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بدکاری بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، اور وہ ہر حد پار کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت عثمان نے کہا کہ ام الخبائث ہے شراب پینا۔ اور شراب کے ویسے سائنٹیفک بھی بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، یہ آپ کے گردوں کو تباہ کر دیتی ہے، یا آپ کے جو دماغ یا آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے، اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ بظاہر تو ایک دفعہ شراب پینے سے انسان میں بڑا جوش، جنون، جذبہ آ جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شراب کا جب نشہ اترتا ہے تو انسان اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ چیز حقیقت ہے۔ ہم تو اپنے معاشرے میں آبزرو کر سکتے ہیں اس چیز کو، کہ جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں وہ شراب کے بغیر یا کوئی اس قسم کی ویکسین استعمال کیے بغیر تو کام ہی نہیں کر سکتے۔ انہیں تو یہ ویکسین لازمی چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے، اس کے بغیر آپ دیکھ لیں وہ سوتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پھر دنیا والآخرہ، اگلی آیت کا آغاز ہو رہا ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں
غور کرو. پھر آگے ایک سوال پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں. اب یتیموں کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے. یتیموں کا معاملہ اس طرح ہے، میں سادہ الفاظ میں پہلے آپ کو سمجھا دوں کہ بالفرض کر لیں کہ آپ کے زیر کفالت کسی یتیم کی پرورش کرنا آپ کی ذمہ داری بن چکی ہے. آپ کے چاچو کے بیٹا یتیم ہو گیا، یا آپ کے تائے کا بیٹا یتیم ہو گیا، یا آپ کی برادری میں سے کچھ بچے یتیم ہو چکے ہیں. اب ان کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر آتی ہے کہ آپ ان کو سنبھالیں. تو چونکہ قرآن میں پہلے بھی یتیموں کے متعلق احکامات نازل ہو رہے تھے کہ یتیموں کا مال کھانا چونکہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے، قرآن میں یہ سارے احکام آ رہے تھے. تو اب یہاں پر سوال انہوں نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. قُلْ، ان سے کہہ دو، إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہ ان کی حالت کی اصلاح تو بہت اچھا کام. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دے دی کہ جو یتیم تمہاری زیر کفالت میں آئے ہیں، اگر تو تم اس طرح پسند کرتے ہو کہ ان کا مال انہی پر خرچ کرتے رہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یتیموں کا مال بھی اپنے مال میں ملا لو، یعنی بالفرض یتیموں کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہے، اس کی مالیت ہے 30 لاکھ روپے، وہ پلاٹ تم سیل کر کے 30 لاکھ روپے اپنے مال میں ملا لو، اور اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی پرورش اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طرح تم اپنے بچوں کی کرتے ہو. ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، ان کے لباس کا خیال رکھنا، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، ان کے رہن سہن کا خیال رکھنا، یہ اب ساری ذمہ داری تمہیں کرنی ہوگی. لیکن اگر اس طرح نہیں، تم چاہتے ہو کہ وہ 30 لاکھ روپے انہی پر خرچ کر دیے جائیں، تو اس طرح بھی بہتر ہے، جس طرح تم چاہو. تو یہ ایک سہولت دے دی گئی. میرے خیال سے جو دوسری سہولت دی گئی ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کا مال اپنے مال میں ملا لو، اس سے کوئی کاروبار کر لو، اور وہ بھی کھاتے رہیں گے، ان کی پرورش بھی ہوتی رہے گی، جب وہ جوان ہوں گے تو تمہارے ساتھ ہاتھ بھی بٹائیں گے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سہولت دی. پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا. یعنی کس طرح کہ پہلا حکم ہی رہتا، دوسرا حکم نہ آتا کہ ان کے مال اپنے مال میں ملا لو. تو اگر اللہ چاہتا تو میں تکلیف میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب و حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ سہولت کس بات میں ہے. تو یہ دونوں آپشن دے دی گئی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں دھتکار دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان کی پرورش کرتا بھی ہے تو لالچ میں کہ ان کے پاس تو کافی پراپرٹی ہے، ان کے پاس تو کافی مال ہے، صرف لالچ میں ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ خرابی والا معاملہ کون کرے گا اور ان کی پرورش اچھے طریقے سے، ان کی اصلاح اچھے طریقے سے کون کرے گا. اگلی آیت ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا. یہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا. وَلَا أَمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَاتٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی اچھی لگتی ہو، اس کے مقابلے پر مومن لونڈی زیادہ بہتر ہے. پہلے حکم دے دیا مومنوں کو کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرنا. بے شک مشرک عورت کتنی ہی خوبصورت ہو، کتنی ہی شریف زادی ہو، کتنی ہی بھلی کیوں نہ ہو، اس سے بہتر ایک مومن لونڈی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں
مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ لینا. دونوں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دی، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے، کہ اگر کوئی مشرک مرد ہے، شریف زادہ ہے، خوبصورت ہے، حسب و نسب کا مالک ہے، مالدار ہے، لیکن ہے مشرک، تو کسی بھی مومن عورت کو اس کی زوجیت میں نہ دینا. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے، مومن غلام بہتر ہے. یہ دونوں سیم حکم ہے، صرف مشرک عورت اور مشرک مرد کا فرق ہے. آگے اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار. وجہ کیا ہے؟ آگے وجہ بیان کرتے ہیں. یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کو کتنا، یعنی ایک تو قرآن مجید میں آیا نا کہ عظیم ظلم قرار دے دیا. اب یہاں پر ایک پابندی بھی عائد کر دی، کیونکہ مکہ کے اندر اب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے. جس معاشرے کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس معاشرے میں کہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ آپ کسی سے محبت ہو جائے، آپ کسی کو اپنا دل دے بیٹھے یا کوئی آپ کو اپنا دل دے بیٹھے، یہ تو ایک عام سی بات ہے. اب مکہ کے اندر لوگ مسلمان ہو رہے تھے. اب جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے یہ ممکن تھا کہ انہیں کسی سے محبت ہو، اور ان کا جو دوسرا چاہنے والا ہے جسے وہ چاہتے ہیں وہ مسلمان نہ ہوا، وہ مشرک ہو. تو اب یہ پابندی لگا دی کہ اسلام میں اور کفر میں یہ فرق تو ہونا چاہیے کہ کوئی مومن کسی مشرک سے نکاح نہ کرے اور کوئی مشرک کسی مومن کے گھر میں نہ باغے. وجہ کیا بتائی اس کی؟ کہ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. اب ایک عام سی بات ہے کہ ایک شرک کرنے والا، شرک کا مطلب یہ ہے، اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ کی بیوی ہے، مثال کے طور پر آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، شام تک کما کے لاتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو فون کرتی ہے کہ آج مجھے فلاں چیز کھانے میں چاہیے، یا فلاں سوٹ چاہیے، یا فلاں چیز چاہیے، تو آپ کسی طرح بھی مینیج کریں کہ اس کی وہ خواہش پوری کرتے ہیں، اس کی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں. نان و نفقہ آپ اس کو دے رہے ہیں، گھر کا جتنا بھی بندوبست ہے وہ آپ سارا کچھ پورا کر رہے ہیں. اگر آپ کی بیوی کسی اور کے بستر پر چلی جائے تو آپ پھر کیا کریں؟ آپ کے لیے تو مر کے ڈوبنے کا مقام بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں صبح شام کھانے کے لیے دیتا ہے، ہم پر اتنی نعمتیں، اتنے فضل وہ کرتا رہتا ہے، تو جب ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگیں گے جا کے تو اللہ تعالیٰ کو کیسا لگے گا؟ یہ ہے شرک کی مثال، کہ جیسے ایک مرد اس وقت محسوس کرتا ہے، اس وقت جو اسے مطلب گمان نہیں ہوتا اس کے ذہن میں کہ جس کے لیے میں سب کچھ کر رہا تھا وہ کسی اور کے بستر پر چلی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو ساری نعمتیں کھانے کے باوجود بھی کسی اور کے دربار میں جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو شرک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا عظیم ظلم ہے. اور حدیث میں آیا کہ بے شک تم یہ ساری زمین سے آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے سارا گناہوں سے بھر کر لے آؤ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر اس میں شرک نہ ہوا تو. اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن صرف اللہ ایک شرک کو معاف نہیں کرے گا. سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جو ان سے گناہ چاہے گا معاف کر دے گا. اب یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی شرک اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کی کوئی معافی نہیں. اور قرآن مجید میں یہ لفظ تقریباً مشرکین عرب کے لیے استعمال کیا گیا، کیونکہ انہوں نے شرک کو بطور دین تسلیم کر لیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ دین ہی یہ ہے،
جیسے ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ درباروں پر جانا ہی دین ہے، انہوں نے کبھی مسجد میں نماز پڑھی نہیں ہوتی، انہیں نماز کا پتہ نہیں ہوتا. اکثریت ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں. وہ درباروں سے ہی مانگتے ہیں، ان کی ساری تگ و دو ادھر ہی ہے. بس دن میں ایک دفعہ حاضری لگا لی، یا ہفتے میں ایک دفعہ، یا مہینے میں ایک دفعہ، یا سال میں ایک دفعہ حاضری لگا لی. وہ کہتے ہیں نا کہ بلاوا آیا تھا، اس دفعہ جانا لازمی ہے، اس دفعہ بلاوا آیا تھا جانا لازمی. تو یہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس قسم کی بیماری میں گرفتار ہیں. تو انہوں نے مشرکین عرب نے بطور دین شرک کو تسلیم کر لیا تھا. حالانکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے نہیں بیان فرمائی اس قسم. حالانکہ یہود و نصارہ کے علم و عمل میں بھی شرک کی ملاوٹ ہے، وہ بھی شرک کرتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کیے. آگے جب ہم پڑھیں گے قرآن مجید کو تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں آئے گا کہ تم یہودوں یا نصارہ کی نیک عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. حالانکہ وہ بھی تو شرک کریں گے. یہودیوں نے عزیر اسلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا. اور سورۃ مریم میں دیکھیں اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے عیسائیوں کے متعلق. اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے. سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا، عیسائیوں نے، کہ اللہ تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے. وَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ایسا کہنے والوں یہ تم بڑی بات ایسی ہے جو زبان پر لاتے ہو. بس تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے. یعنی یہ جو تم لوگوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، یہ ایسی بری بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتا ہے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو سکتی ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اللہ پر بہتان لگایا ہے ایسا برا بہتان ہے کہ اگر آسمان میں فیلنگ ہوتی، آسمان میں احساس ہوتا، آسمان میں احساس تو نہیں ہے، زمین میں احساس نہیں ہے، احساس تو انسانوں کے اندر ہے، پہاڑوں کے اندر احساس نہیں. اگر یہ احساس ان چیزوں میں ہوتا تو آسمان پھٹ جاتا، زمین شق ہو جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی عیسائیوں نے دیکھے کس طرح کا بہتان باندھا، اور وہ قرآن میں بھی اللہ نے نقل کر دیا. انہوں نے بھی شرک کیا، لیکن اللہ نے اس کیٹیگری میں نہیں رکھا جس کیٹیگری میں مشرکین کو رکھا ہے. یعنی مشرکین تو سب سے بدترین لوگ، ان کے لیے کوئی معافی نہیں. شرک کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں. جو شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کرے گا، یا یہ کہے گا کہ یہ اللہ کے وہ عزیز بندے ہیں، معزز بندے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیے ہیں، یہ بھی اس کائنات میں کچھ نہ کچھ نظام تو چلاتے ہیں، آخرت میں ہمارے کوئی نہ کوئی کام آئیں گے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہمیں دیں گے. اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی، یا ان کو فالو نہ کیا، یا ان کے چڑھاوے نہ چڑھائے، یا ان کے گلے نہ بھر دیے، تو آخرت میں ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. یہ سوچ ہے ہمارے معاشرے میں. اس لیے دیکھیں کہ آپ جب بھی توحید کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ کہاں گئے، بزرگوں کو برا بھلا نہ کہو. حالانکہ آپ بزرگوں کو برا بھلا نہ بھی کہیں، صرف توحید بیان کر دیں تو ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ آپ نے انہیں برا کہہ دیا. یعنی یہ بات لوگوں کو بری لگتی ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے. تو جب آپ ایسی بات کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ بزرگ کہاں گئے. تو ان کا
عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ ان کے بغیر تو ہماری بخشش ہے ہی نہیں. نجات کا ذریعہ انہوں نے واحد بزرگوں کو مان لیا. اور پھر قرآن مجید میں بارہ کبھی موقع ملا تو ڈسکس ہوگا کہ قیامت والے دن یہ بزرگ اور جو ان کو مانتے ہیں، میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزار کے چلے گئے، بلکہ ان کی بات کر رہا ہوں جو جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہیوں میں لگایا ہوا ہے اور ان سے پیسہ بٹورتے رہتے ہیں اور اپنی عیاشیوں پہ باہر کے ملکوں میں گھومتے ہیں، یہاں پر اچھی اچھی گاڑیاں خریدتے ہیں، بنگلے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف مریدین کے پیسوں کے اوپر. یہ بزرگ اور ان کے ماننے والے یہ سارے قیامت کے دن ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے. اور جتنے لوگ بھی یہ پتھروں کو پوجتے ہیں اور مشرک لوگ، یہ سارے ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں ان کو آگ میں ڈالوں گا اور ان پتھروں کو بھی ڈالوں گا تاکہ آگ مزید بڑک اٹھے. تو شرک جو ہے وہ ایسا سنگین جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قطعی معافی نہیں دی اور کہا کہ خالدین فیہا، کہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، اس سے نکالے نہیں جائیں گے. باقی جو لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے، گناہوں میں ملوث ہیں، ان کے لیے تو کوئی نہ کوئی آپشن اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بچ جائیں گے، اپنی سزا پوری کرنے کے بعد نکل آئیں گے. جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو جنتی شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ سڑ سڑ کر کالا سیاہ ہو چکا ہو. جنتی لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ اتنا عرصہ رہ کے آیا یہ وہ. اب ہمارے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، جب کوئی قیدی کسی جرم کی سزا پوری کر کے باہر آیا ہوتا ہے اور جرم بھی ایسا کوئی شرمندگی والا ہوتا ہے، تو پھر لوگ باتیں نہیں کرتے معاشرے میں. تو اس کے لیے اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ اپنا تبادلہ کر کے کسی اور شہری علاقے میں جا کے بعد ہو جاتا ہے. یہ اس کے لیے زیادہ باعث عزت ہوتا ہے کہ اب اس کی عزت تو بچی ہے. اسی طرح جب وہ جنتی جہنم سے نکال کر جنت میں آئے گا تو اس کا رنگ تو کالا ہوگا، اور جنت میں کسی کا رنگ کالا نہیں ہوگا. سارے سب کو اللہ تعالیٰ دن با دن ان کے حسن میں اضافہ ہی کرتا رہے گا. پھر اس کو وہ شکایت کرے گا کہ اے اللہ، لوگ تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک نہر کا حوالہ دیں گے کہ جنت میں فلان جگہ ایک نہر ہے، وہاں پر جا کے نہاؤ تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا، مقصود یہ تھا کہ ایسا شخص بھی جہنم سے نکل آئے گا جس نے بے شمار گناہ کیے. پتہ نہیں اس نے کبھی نماز پڑھی بھی تھی کہ نہیں، پتہ نہیں کتنا گناہ گار بندہ تھا وہ، لیکن تھا وہ مسلمان، کلمہ گو تھا، نبی کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا. لیکن جو شرک کرتا ہے اس کے لیے تو خالدین فیہا، ہمیشہ کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا اللہ نے، ہمیشہ وہ اس میں رہے گا. تو شرک ایک اتنا سنگین جرم ہے، اور یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی کہ اگر کوئی مشرک ہے، بے شک وہ بڑی خوبصورت عورت ہو، تمہیں یہاں پر اپنی محبت قربان کرنی پڑے گی. اور عورت سے بھی کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی مشرک ہے، بے شک کتنا ہی خوبصورت، کتنا صاحبزادہ ہے، حسب و نسب والا ہے، مال و دولت والا ہے، یہاں پر تمہیں اپنی محبت قربان کرنی پڑے گی. یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نقطہ واضح کیا. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو تو یہ اللہ کی مہربانی ہوگی، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلائے گا اور تم پر بخشش کرے گا. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور پھر اللہ نے وہی بات بیان فرما دی، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر اللہ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. پھر آگے اب ایک سوال آ گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت چونکہ اسلام سے پہلے بھی یہود میں، نصارہ میں یہ بات تو تھی کہ حیض کی حالت میں یعنی عورت سے مباشرت نہیں کر سکتے. یہ تمام جتنے بھی الہامی مذہب ہیں ان میں یہ بات منع ہی رہی ہے، اور لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے، عمل کرتے بھی آئے کہ حیض کی حالت میں آپ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے. لیکن اب کچھ معاملات جو اسلام میں ان مذاہب میں گڑبڑ تھے، انہیں ان کی اصلاح اسلام نے کر دی. اب یہود
کہتے تھے کہ حیض کی حالت میں ازدواجی تعلق تو قائم کرنا دور کی بات ہے، گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے، برتن الگ، اس کی رہائش الگ، کوئی ملنا جلنا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ عیسائیوں میں بھی ایسے، ہنود بھی ایسا ہی کرتے تھے، ہندو مشرکین، اور آج بھی میرے خیال سے ہندوؤں میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں، وہ تو بالکل اس کا گھر ہی بستی سے باہر بنا دیتے تھے، خیمے لگائے ہوتے تھے بستی سے باہر، ادھر ہی اس کو جتنے دن اس کو حیض ہے ادھر ہی رہے گی۔ لیکن اب اسلام نے دیکھیں کتنا اچھا پیغام دیا عورتوں کی عزت کی حفاظت کی۔ کل ہوا اعضا، کہہ دو وہ تو ایک نجاست ہے، یعنی صرف ایک گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، سو ایام میں حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ ولا تقربوہن حتی یطہر، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ صرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہی کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے ازدواجی تعلق تم قائم نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طرح سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ۔ صرف اتنی بات ہے کہ جب عورت مخصوص ایام میں ہوتی ہے تو آپ صرف ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی معاملات کر سکتے ہیں، بس ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ یہاں پر قرآن مجید میں دو لفظ آئے ہیں، طہر اور تطہر۔ طہر کے معنی ہوتے ہیں کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، یعنی بلیڈنگ ہونا بند ہو جائے، اور تطہر کے معنی ہوتے ہیں کہ جب وہ نہا دھو کر پاک ہو جائے۔ تو اس میں یعنی اہل علم میں بھی اختلاف رہا، کسی نے کہا کہ جب طہر کی حالت میں عورت آ جائے، یعنی حیض کی حالت ختم ہو جائے اور بلیڈنگ ہونا بند ہو جائے تو ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ جب تطہر کی حالت میں ہو، یعنی حیض کی حالت مخصوص ایام ختم ہو گئے، اس کے بعد بلیڈنگ آنا بند ہوگی، اس کے بعد جب غسل ہوگا اس کے بعد ازدواجی تعلق قائم کیا۔ تو یہاں پر اسلام نے ایک پاکیزہ سولوشن نکالا کہ کوئی آپ کو گھر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون سا جانور بن گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اسلام نے، آپ مسجد میں تھے، آپ نے مجھے کہا کہ جائے نماز پکڑانا، تو میں نے کہا کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، یعنی وہ پرانی جو عرب کی روایات کے مطابق۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ جائے نماز پکڑا دو، حیض کون سا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اسلام میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی کھایا کرتے تھے، ہم ایک ساتھ لیٹ بھی جایا کرتے تھے، ٹھیک، آپ بوسا کناز بھی کر لیا کرتے تھے اس حالت میں، تو کوئی ممانعت نہیں۔ اسلام نے تو صرف اتنی بات بیان فرمائی ہے کہ اس حالت میں آپ ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب پاک ہو جائیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پر اگر توبہ کا اور پھر وہی لفظ آ گیا تطہر کا آپس میں تقابل کروایا جائے تو توبہ سے مراد، توبہ سے انسان کی روحانی اصلاح ہو جاتی ہے، اندرونی جو اس کے اندر غبار بھرا ہوتا ہے وہ اس سے صاف ہو جاتا ہے، اور تطہر سے مراد باہر کی پاکیزگی، یعنی غسل کر لیا، نہا دھو لیا، وضو کر کے پاک ہو گئے۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو اندر سے پاک ہوتا ہے، اور جب تطہر کی حالت میں آتا ہے تو باہر سے پاک ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں، ویحب المتطہرین، اور
پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی اندر سے بھی باہر سے بھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب طہر اور تطہر کی حالت میں عورت پہنچ جائے اس وقت ہی اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے۔